دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام علماء کرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج بھی ہماری درس قرآن حکیم کی یہ محفل ہم سب اس کے شرکاء اس میں بفضل اللہ تعالیٰ و بتوفیقہ قرآن مقدس کی چند آیات بینات جن کا تعلق پارہ نمبر 24 سورۃ حامیم السجدہ سے ہے، تلاوت کی ہیں، اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ایسے کلمات ان آیات کے حوالے سے کہنے کی توفیق بخشے کہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں احکامات الہیہ پہ عمل کی توفیق بخشے۔ اور جب ہم اس محفل کو مکمل کر کے یہاں سے اٹھیں، اللہ کرے ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں قرآن و سنت کی روشنی کا وہ چراغ روشن ہو چکا ہو جس سے ہمارے لیے پل صراط پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اس کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ محترم مخلوق حضرت انسان ہے۔ اور حضرت انسان کو اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی تگ و دو کرنا پڑتی ہے ان میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی پہچان کرے۔ اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے اپنے
پیدا کرنے والے کی پہچان ہے، اسے اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف ٹھیک طرح سے ہے۔ اس کے پاس کائنات کی کوئی شے بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ دولت، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ جائیدادیں، یہ زمین، یہ زر، یہ زن، سب کچھ اکٹھا کر لیا ہو، لیکن اپنے پیدا کرنے والی ہستی کا تعارف اس کو نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ کہ میں یہ پہچان پاؤں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بس میں پھر اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ کو اور زندگی کے تمام تر معاملات کو اس کی خوشنودیوں کے سپرد کرتا چلا جاؤں، جہاں وہ راضی ہے وہ کرتا چلا جاؤں، جس سے وہ ناراض ہے اسے چھوڑتا چلا جاؤں، تو یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں، جسے اللہ مل گیا گویا اسے پوری کائنات مل گئی، اور جسے اللہ نہ مل سکا اس سے پوری کائنات مل کے بھی کچھ نہ مل سکا۔ تو بادشاہ تھا کوئی، اس کا غلام اس کو بڑا عزیز تھا، بڑی محبت کرتا تھا وہ اپنے غلام سے، اور جب کسی ایسی جگہ پہ کوئی معاملہ ہو جہاں کسی چھوٹے لیول کے بندے سے کوئی بڑا بندہ محبت کرنے لگے تو چھوٹے لوگوں کے حاسدین بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بادشاہ کا ذہن خراب کرتے رہنا، آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ اس غلام سے محبت کرتے ہیں، ہم اتنے امیر کبیر وزیر آپ کے آگے پیچھے ہوں۔ اس نے ایک دن سب کا امتحان لینا چاہا بادشاہ نے، تو اس نے یوں وہ کافی ساری جائیداد رکھی، اس زمینیں، اس میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ چیزیں مال و دولت رکھی، اور خود اپنی کرسی پہ براجمان ہو کے اس نے ان تمام وزراء سے، وہ جو غلام تھا اس سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ بھائی یہ چیزیں پڑی ہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے آپ لے لیں۔ دنیا کے بھوکے کو دنیا مل جائے اسے تو پھر اللہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اب جن کی منزل ہی دنیا تھی، جن کی منزل ہی سونا چاندی تھا، وہ تو اردو میں دوڑنے لگے اس کی طرف، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے، لیکن وہ جو غلام تھا اس نے ان چیزوں میں سے کوئی بھی شے نہیں اٹھائی، وہ سیدھا دورا بادشاہ کے پاس اور آگے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے تھے، یہ کہتے دیکھو اس کی حرکت دیکھو، بادشاہ نے کھلی چھٹی دی ہے کہ دنیا اکٹھی کر لو، دولت اکٹھی کر لو، یہ دولت چھوڑ کے بادشاہ کے بیچ چلا گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ جب سارے اپنے اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، بھائی بتا، یہ تو سارے دنیا اکٹھی کر رہے تھے، دولت اکٹھی کر رہے تھے، تو نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دے کے کہنے لگا، جس نے دولت لے لی اس نے صرف دولت لے لی، دولت لینے سے لازم نہیں ہے کہ آپ کی مصاحبت اور آپ کی رضامندی اس کو ملے، لیکن میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے پکڑ لیا ہے، جب آپ میرے ہو گئے تو گویا آپ کا سب کچھ میرا ہو گیا۔
اور یوں ہی سمجھ لو دنیا میں وہی بندہ عقل مند ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی بکھیری ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو ساری کائنات اس کی، اور اگر اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکا، اللہ کا تعارف ٹھیک سے نہیں ہو سکا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی میں تشنگی باقی رہتی ہے، اور بعض اوقات وہی تشنگی میرے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ زندگی میں میرا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے، بولیے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف، اس کی پہچان، تو اگلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف میں سنی سنائی باتوں سے کروں گا، اس کا تعارف من گھڑت قصے کہانیوں سے ہوگا، اس کا تعارف جھوٹے کشف اور جھوٹے خوابوں سے ہوگا، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعارف وہ تعارف نہیں ہے جو حقیقت میں اللہ کروانا چاہتا ہے۔ سنے سنائے تعارف میں تو لوگ یہ بھی سنانا شروع کر دیتے ہیں اللہ ساڑیاں سنتا نہیں، اللہ ساڑیاں، میں سمجھتا ہوں جو بندہ یہ کہے نا اللہ ساڑیاں نہیں سنتا، انہوں دنیا کے کسی ودیا جے عقل مند ڈاکٹر کو جا کے داخل کروانا چاہیے، بھئی چلیا جڑا ساری کائنات دا سب تو بڑا پیدا کرنا ہے وہ نہیں سنتا، جڑا زندہ ہے حی لا یموت ہے وہ نہیں سنتا، تے جڑے موت دا جام پی کے دنیا تو ٹر گئے نے وہ سن دے، وہ جڑا وہ احکم الحاکمین وہ دے متعلق یقین ہے، وہ دے متعلق گمان ہے وہ نہیں سنتا، تے جڑے بیچارے منا کوئی مٹی تھلے پے نے انہاں دے متعلق یقین ہے، یہ ساڑیاں سن کے تے رب تک پہنچا دیندے نے۔ رب کائنات ایتھے آگے کہندا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ لوگ کتنے بھلیکھا پایا کہ میں نہیں سنتا، میں نے اپنے بندیاں دی دعاواں دا انتظار کرتا رہنا وا، کوئی منگے تے صحیح نہ مل جائے۔ تعارف وہ نہیں جو لوگوں کی سنی سنائی باتوں کا تعارف ہے، اس میں جو تعارف ہے وہ تعارف وہ جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے جو تعارف اللہ کا ہو وہی تعارف قابل قبول ہوگا، اچھے انسانوں کے ہاں بھی دنیا میں اور آخرت کے ہاں اللہ کے نزدیک، آخرت میں اللہ کے ہاں بھی وہی تعارف قابل قبول ہوگا جو اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین کلاموں میں کروایا گیا ہے، اور جو کائنات کے سب سے سچے بندوں نے کروایا ہے۔ اور ان کے لیے اگر میں اور آپ انسانیت کی تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں تو ہمیں کبھی تورات نظر آتی ہے، کبھی انجیل نظر آتی ہے، کبھی زبور اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتی ہے، اور پھر کبھی زندہ و جاوید کتاب قرآن مقدس اللہ کا تعارف کرواتی ہے۔ اور تعارف کروانے والوں میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کریم اللہ اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں، اور کبھی پھر ان سب کے سردار سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں یہ جو تعارف کرواتے ہیں یہی تعارف کائنات میں سب سے بہترین تعارف ہوگا، کیونکہ میں کوئی بات کروں گا تو اپنے ٹیلے سے کروں گا، اپنے اندازے سے کروں گا۔ یہ جیسے لوگوں نے اللہ کے ہاں گمان پال رکھے تھے اللہ کے بارے میں، تو قرآن تذکرہ کر کے کہتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. جنہیں بھی اللہ کے سوا کسی اور بھی پوجا شروع کی ہوئی ہے نا، وہ سمجھتا ہے میرا مسجود فلاں ہے، میرا حاجت روا فلاں ہے، میرا مشکل کشا فلاں ہے، میرا دستگیر فلاں ہے. جنہیں بھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا کے وہ پوجا شروع کی ہوئی ہے نا، اللہ پہ دستا ہے گمانا جنہیں پوجا پہ کر دے گے. ایتبعون الا الظن، ایک گمانا دی پوجا پہ کر دینے، ایک اٹکل پر جودے پیچھے پہ بھاؤ دوڑ دینے. حقیقتہ کوئی نہیں، حقیقتہ کوئی نہیں، کیونکہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمانا دی بڑا کسی حق سچ در سکتے ہیں. سچ پوچھنا دے جاؤ رب کائنات دی کتاب عمل، سچ پوچھنا دے جاؤ رب کائنات دی عمل، جڑے ساری کائنات دا سب تو سونا سچ سنا دے رہے الہ الہ واحد. معبود والا پوری کائنات دے وچوں کلا معبود ہے. ایندی گل ہے. ڈاکٹر بننا ہوگا نا کسی نوں، وہ ڈاکٹر دیا صفتاں ہونیاں چاہیے، وہ دوائی لکھنی ہونی چاہیے، نسخہ لکھنا ہونا چاہیے، انجیکشن لانا ہونا چاہیے، بی پی چیک کرنا ہونا چاہیے، ٹیسٹ کرنا جو بھی ہے اپنی اپنی فیلڈ میں وہ کام ہونا چاہیے. کسی کو ماسٹر بننا ہوئے وہ ماسٹر دیا صفتاں ہونیاں چاہیے نے، کسی کو کاریگر بننا ہوئے وہ کاریگر دیا صفتاں ہونیاں چاہیے نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ہوں تو اٹھ کے آکا میں ڈاکٹر ہوں، حالانکہ میں تھوڑے سامنے قرآن پڑھنا ہوں. قرآن تو وہی کوئی شے ہے کائنات تھوڑا کوئی بندہ مریض ہو جائے بیمار ہو جائے تسی لے آؤ میرے کو میں آکھاں میں ڈاکٹر مان دو تے منہ ڈاکٹر کیوں؟ تسی آکھو تے قرآن پڑھنا ہو گل ہے ٹیکے لانا ہو گل. برادری کا کوئی بندہ ہوگا نا، بڑا سیاح بندہ ہے جی، بڑے سونے فیصلے کرتا ہے، بڑیا دانشاں والا ہے، بڑیا علماں والا ہے، تسا مکان بنوانا ہوئے انہوں بلا لو، سانو انٹا لا کے دے جا. انجو بیٹا بلکہ ہوئے نا کہ ہر شعبے دے لکل فن رجال، عربی کا ایک محاورہ ہے کہتے ہیں ہر فن باتیں کچھ لوگ نے، یہ ہر فن مولا کوئی ہوئے دے ہوئے وہ کدھرے وہ تھوڑا مدرہ ہاتھ لا لیں کہ کام کر لیں وہ کرنا صحیح پروفیشنل طور سے جہاں کام کیتا جاتا ہے وہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام مکلہ کرنا لوگ ہے. ڈاکٹر بننے والے وہ دیاں صفتاں چاہیے نے، ورنہ دے مقصد تے انہاں دے ہی ڈاکٹر ہیں. عالم بننے والے وہ دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، جاہل ہونے والے وہ دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، قاری ہونے والے وہ دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، امام ہونے والے وہ دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، استاد ہونے والے وہ دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے. کہ جنوں جو مننا چاہیے اگر وہ میں صفتاں پائیاں جان تے منو گے اس سے علاوہ منن نہیں لگے تے معبود منن والے بغیر صفتاں دے کیوں منتے ہو گے. تاج اللہ کا قرآن دہائیاں پاک کے کہنے لیا وہ اللہ کا مولا تنو قرآن والا میں اللہ تے پوجا کسے ہور بھی کیوں پیا کرنا ہے، تنو کھوان والا میں اللہ تے پوجا کسے ہور بھی کیوں پیا کرنا ہے، تنو چلان والا میں اللہ تے پوجا کسے ہور بھی کیوں پیا کرنا ہے. اے جڑا لقمے پہ کھانا ہے انہاں لقمیاں ول ذرا توجہ تے کرنا صحیح. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَقْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. لقمہ جڑا کھانا ہے بیا
کھان لگیا بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، کھان دے بعد الحمدللہ بھی بھول جانا ہے، کوئی تے بڑی گلاں یاد رہنیاں نہیں، یاراں مسئلہ سب کچھ یاد رہنا تینوں، کتے کی کھادا سی، کدا سماج کہیں کہندا سی، وہ ساری گلاں یاد رہنیاں نہیں، ایک میرا نام لینا تے میرا شکریہ ادا کرنا کیوں بھول جانا۔ ذرا توجہ کر تو صحیح، جڑے لقمے پہ کھانا ہے یہ لقمے کدی کر کے دھیان مار، یہ جڑی روٹی تیرے پک کے آئی ہے یہ آٹا دین والا کون سی؟ اس زمین دے وچوں این تو تے بی سٹ کے آ گیا سیں انہاں اندھیریاں وچ اس بی نو پال کے تیرے ورگے کڑک بنان والا کون سی؟ جڑے پانی نال اپنی کنڈاں نو پانی دے دے کے اوتا پیا کرنا ہے، وہ پانی بنان والا کون ہے؟ جس زمین کے اندر بی سٹ کے اپنی فصل اگانا پیا وہ زمین بنان والا کون ہے؟ پھر اس فصل نو بڑھان والا کون ہے؟ اونوں پکان والا کون ہے؟ اوتے دانے بھرن والا کون ہے؟ جڑا چاول پہ کھانا ہے اس پر چاول نو بنان والا کون ہے؟ وہ چھ مجرا لانا والا انہاں مجرا میں دودھ نو پانی وہ پانی کا دودھ مکس سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک سخت قسم کا چاول بنانا والا جڑا پانی ہو گیا چل نہیں سکتا۔ پھر جڑیاں سبزیاں پہ کھانا ہے انہاں سبزیاں نو بنان والا کون ہے؟ یہ کدو تے کھیرے کنے بنائے نے، یہ انگور تے انار کنے بنائے نے، نہیں یقین ہوتا کہ میں تیرے عقل دے مطابق گل کرنا وا، اکو جہی زمین ہے، اکو جہا ٹکڑا ہے، اکو جہا پانی لگتا ہے، اکو جہی دھوپ پہنتی ہے، اکو جہی چاند کی روشنی پہنتی ہے، لیکن اب اپنے موسم میں لگتا ہے نار اپنے موسم میں لگتا ہے پیا، اب کا لگتا رہے اسے پھل نہیں لگتا لگا، لیکن وہ نام کوئی سردیاں دے موسم دا پھل دا بوٹا لگ گیا ہو گیا پھل دے لگ پہنتا ہے، یہ راستے صحیح نہ آئے فرق کون پہ کرتا ہے۔ تو جدہ مرضی کاریگر ہو میں جدہ بڑا کاریگر ہو میں ایک شاہ بنا لگیا بھولن لگ پہنا ہے، انہاں شاہوں لکھن لگنا ہے میرے کی تیرے بھول نہ جان، تو میں تو پوری کائنات کا نظام میں پہ چلانا وا، کبھی امب تے انگور لگے دیکھے نہیں، کبھی انگوراں میں رس کھٹا وہ کوڑا ہونا دیکھے نہیں، کبھی انہاں دا سائے تبدیل ہونا دیکھے نہیں، کبھی انہاں دا رنگ تے شکل تبدیل ہوندی دیکھی جا۔ گھر جاؤ چائے پکواؤ چائے کالی ہو جائے پوچھو دے کی ہو جائے، جواب میرے دا چوکی کڑ گئی ہے، چوکیاں کڑن لال دے شام دے رنگ تبدیل تو آڈے کو ہوندے نے، میرے رنگ کبھی تبدیل ہوئے دیکھے نہیں، تو یہ بھی نظر نہیں جاؤں گا۔ ہائے ہائے ایک بوٹا دیا گلا نہیں، میں کہ پورے دوار دینے بعد لائے رہے دلان دے بعد بھولیا نہیں، میں انہاں باغاں بھی کرنوں پیا روٹیاں دینا وا پیا اتھوں میں پھل دینا وا پیا، ہور کو یاد کرنا چاہنا ہے جا جا میں ہور کو بھی یاد کروانا وا، ان لکم فلنا بلا ابرا یہ دودھ لیلا پینا پیا بڑے مزے لے لے کے گٹ گٹ کر کے پی جانا ہے، پین تو بعد منو یاد بھی نہیں کرتا، کدی پین تو پہلا یہ ہاتھ میں پھڑ کے گلاس نو ذرا غور سے کرنا کتھوں آیا ہے، کیوں بنایا ہے لیکن نے بنایا ہے، ذرا توجہ سے کرنا ویکھ کے صحیح نہ ساڑیاں کاریاں کرینا، جب تینوں سمجھ نہیں پی آؤندی تو ماں تینوں دسنا وا پیا، اے جڑا دودھ سی نا اے پہلا خوراک سی جڑی جانور نے کھا لی ہے، اس رات میلے وچ گئی ہے، اوتھے انہاں دو حصیاں میں تقسیم کیتا ہے، دو حصیاں میں تقسیم کر کے جڑا تیری صحت واسطے خراب سی نا پھولا اونوں میں پار کر دیتا ہے، اونوں کوپڑ بنا کے سائڈ تے کر دیتا ہے، کہ جڑی تیرے فائدے دی شے تیرے جانور دے فائدے دی شے سی اونوں میں اوپر چوک کے دو حصے بنائے نے، ایک دا دودھ بنا کے کھانا میں پا دیتا ہے، تے دوجا خون بنا کے تیرے جانور دی رگاں میں پا دیتا ہے، ویکھ صحیح نہ تینوں اے ہوئی دودھ میرے وچ جی اوتھے میں گوبر دی گول نہیں ہوں گی نہ تیرے مزاج دا کنا لحاظ کیتا ہے، تے جدوں خون دے
سنیا سنیا سنا اوتھے میں خمودیاں میرے نہیں ہون دتی اوتھے میں تیری طبیعت دا کتنا لحاظ کیتا ہے کتنا بڑا چاہے کہ بدتمیز ہے کہ تو میری عبادت کردیاں میری غیرت دا خیال بھی نہیں کردا جڑیاں شاہاں میں کردا کیتیاں وے پتر میں دینا پیا نہ پیا رکھنا ہے میرا دتا تینوں سمجھ نہیں پی ہوندی کی پیا کرنا تینوں تعارف نہیں پیا ہوندا تینوں سمجھ نہیں پی ہوندی کتھے کتھے کی پیا کرنا ہے کوئی تیری بنائی شے ہوے اپنا نام لان لگے نا فٹ چیتن لگ پینا ہے ہاں جی گل ہے جڑے ڈیزائنر نے کمپیوٹر تے ڈیزائن کردے نے انہاں سسٹم ایں دے وچ کیتے ہوندے نے کہ یہ سارا ڈیزائن کسے دوجے کول نہ جا سکے جڑے گھراں دے مکاناں دے ڈیزائن بناندے نے انہاں اپنے کمپیوٹر وچ ایں دے سسٹم کیتے ہوندے نے ساڈا بنیا ڈیزائن کسے دوجے کول نہ جا سکے کنجوسی کردے نے بندے کہیں کرتے تسی اپنے ڈیزائن تے کسے دوجے دا نام برداشت نہیں کرتے اللہ اتنی سونی پانی تے تصویر بنا چھڑے تے پھر اللہ یہ برداشت کرتا ہے انہاں نام پیرا دتا ہوئے وہ کہنیوں نے تصویر سبحان اللہ العظیم قرآن دی آیتاں اللہ سانو قرآن دی صحیح سمجھ نصیب فرمائے ساڈی قوم دا بیڑا غرق ہی تاں ہے جے ہم قرآن نو کچھ نہ کر سکے وگرنہ قرآن دے بول بول کے دستا پہ ساریاں حقیقت قرآن کھول کھول کے دستا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اوہ اللہ ہے جڑا بڑی شکلاں بناوندا ہے پیا تواڈیاں ماواں دے بیٹاں وچ جویں جویں ہو جاندا ہے کسے دا منہ لمبا کیتا کسے دا قد چھوٹا کیتا کسے دے ہاتھ لمبے کیتے کسے دا رنگ گورا کیتا کسے دا رنگ کالا کیتا کون پہ کر رہا ہے میریاں تیریاں مرضیاں نہیں چلدیاں کسے ڈاکٹر دیاں مرضیاں نہیں چلدیاں کسے پیر دیاں مرضیاں نہیں چلدیاں اٹھے جے مرضیاں سونے دیاں چلدیاں نے تے میں دنیا دیاں ان تو بعد بھی میرے اوتے مرضیاں سونے دیاں چلدیاں نے پھر کیوں گھومنا لگ پینا ہے پھر کیوں کسے ہور دا جا کے سجدہ کرن لگ پینا ہے ذرا اپنے اوتے غور دے کر الم یکن متقدم من منی اپنے اوپر توجہ کر لے ساری کائنات نوں چھڈ دے کہ میں سمجھ آ جاواں کیوں نہ کاریاں دریاں وچ میرا کوئی شریک نہیں تے تیریاں قسمتاں بنانے وچ میرا کوئی شریک ہوے گا پھر تینوں روزیاں دینے وچ میرا کہیں کوئی شریک ہوے گا پھر تینوں بیٹے دینے وچ میرا کہیں کوئی شریک ہوے گا جے کائنات دا سب تو سوہنا بنا لگیا میرا اوتھے کوئی شریک نہیں نہ بن سکیا تے پھر ویکھ لے تینوں پتر دین لگیاں نے میرا شریک کوئی نہیں جب شریک کوئی نہیں تو پھر پتر لین دی باری یہ کیوں من ہے اے لے پتر تے دے ساڑے پتر پھر این دیا کرنا پھر رب کائنات دے کو امیداں کائنات دیا سب کچھ سچیاں بندیاں دیا صورتاں دیکھو انہاں نوں جدوں بھی لوڑ پئی ہے انہاں امیداں اپنی اپنے اللہ دے کول لا کے رکھی میں ابتدا میں دسیا اللہ دا سب تو سونا تے سچا تعارف ہوئے جڑا اللہ دیا سب تو سوہنیاں بندیاں نے کروایا تے جڑا اللہ دیا سب تو سوہنیاں کتاباں نے کروایا ہے کہ نہیں ذرا وہ دے نہیں دا تعارف ہے سبحان اللہ العظیم میں ایک بندے دا تذکرہ کرن لگا ایک اللہ کی سچی بندی سی انہیں منت مان لئی انہیں کہا ربا سونا تو منو جو بھی دیں گا نا انہوں میں تیری راہ وچ قربان کراں یعنی انہوں میں اپنے کماں باتیں نہیں رکھن لگی انہوں میں تیرے دین میں قربان کراں گی تیرے دین کی خدمت کرے یہ جذبہ پھر میرے تواڈے وچ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ 2 3 4 پتر بچے دے پتر دے دھیاں دے اللہ دے بندوں کسی ایک نوں تے اللہ دے دین متے قربان کر چھوڑو جتے کنے نے اودیاں دتیاں شاناں او دے نام تے قربان نہیں کر سکتے ایک صرف مثلا 3 بچے اللہ دے 4 دتے باقی 3 2 جڑے 2 3 نے باقی اپنے کول رکھ کے اپنی مرضی نال چھوڑو انہاں نوں لیکن ایک نوں تسی اپنے اللہ دے نام تے قربان کرو کہ ربا سونا اے تیرے واسطے وقف
اور پھر اس بچے دی ساری ضروریات کا خیال تسی رکھو، سمجھو، ساری ضروریات کا خیال رکھو، ان دین پڑھاؤ، ان قرآن سکھاؤ، اور ان کا وہ میرا پتر اسی طرح کو کسی شاید کوئی سوال نہیں کرتے، اساں تنو اللہ والے وقف کیتا ہے، تو جانے تے رب کا دین جانے۔ یقین کرو اے سودا مہنگا کوئی، اے سودا مہنگا نہیں، جڑے پتراں نوں اج اسی دین سیکھن دی وجہ نال پیچھے پیچھے کرنے ہیں، وہ یار باقی تے سارے جو پتر کسے پاسے لگ گئے نے، ایڈی مینوں بڑی ٹینشن رہندی ہے، مولوی بن گیا، نہ دے کول پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا، نہ کچھ۔ تو نہیں پتہ کائنات دا سب کو امیر بندہ ہی ہے۔ اللہ جب کسی بندے پر رحمت دی نظر کرے نا، انہوں دنیا دے دولت دے جائیداد کے سونے چاندی نہیں دینا، سونے چاندی دے دولت جائیداد دے بوٹیاں بوٹیاں تے اللہ دنیا نوں بھی دیتا ہے۔ جدوں اللہ کسی تے رحمت دی نظر کرن لگے نا، اللہ اودی چوڑی قرآن پا سکتا ہے۔ نہیں یقین آتا کہ سورہ وقاف پڑھ کے تکو اللہ کہتے ہیں علام یجدک یتیما فآویٰ، بابا جانا کا ضالا فہدیٰ، بابا جانا کا عائلا فأغنیٰ۔ میرے سونے نبی اسلام نے کیا تو انہوں دنیا داری میں کوئی شرف نہیں سی، کوئی شے نہیں سی تو آرے کول، اساں تو امیر کا سڑیا ہے، اللہ امیر کیتا پوری کائنات، ہاتھ بن کے تو آرے پیچھے میں کوئی تو آرے کول اگے نہیں لگ سکتا۔ وہ کتنی وجہ نہ ہوئے سامنے پھر آج میرا تو آرہ پتر قرآن دی وجہ نہ عزت آنی ہوئے، اور قیامت والے دن اے پتر جنہوں اسی خود نہیں سمجھ دیتے، اے بچہ جنہوں اسی خود نہیں سمجھ دیتے، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اے بچہ ساڑھے اللہ دے ہاں بخشت دا ذریعہ بن جائے۔ حدیث چمدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہاں کی گل غلط نہیں ہو سکتی، اینجی گل نہیں۔ اچھا مجھے دسو تو آرے میں جو ہر بندہ اس گل کا خواہش مند ہوئے گا، قیامت کا دن ہوئے رب کائنات منو اپنے کول بلائے تے منو عزت دا مقام دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ منو تو ہم اپنی رحمت نال عزت نہ دے قیامت دیاں، قیامت کا دن دیاں سختیاں تو اللہ بچا کے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، انہوں نے حضور جامع کوثر نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب اللہ سونا جنت بھی داخلہ نصیب کرے نبی پاک علیہ السلام کے نام۔ تو جویں اسی آج بیٹھے اللہ نے گھر اللہ نے قرآن کی گل پہ سنتے سنانے ہیں، اللہ کرے جنت میں چینی سارے کٹھے ہو گئے، لیکن وہ عزت دین دی ہونے کوئی طریقے نہیں، تھوڑے میں جو سارے اللہ دل کرتا ہے نا وہ عزت طلب دے، دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں سوکھی دی گل تو سنا، عزت دی سوکھی کوڑی چالا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدا بچہ حافظ قرآن ہویا، اللہ قیامت کا دن سب دے سامنے دے والدین کو خدا کیا انہا تاج پوائے گا، پوری کائنات بیش کے بھی قیمت دینا چاہو دے نہیں سکتا۔ جڑے حافظ صاحب ہوندے میں کمپنی کا ماردا، دو نمبر روایتہ نہیں دے، جڑے حافظ صاحب ہوندے اللہ پاک انہوں اپنے کول بلائے گا اور اپنے کول بلا کے آکے گا وہ میرا بندہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اینج پڑھا ذرا میرے سامنے، بندہ ادھر قرآن پڑھتا جائے گا وہ جنت دے درجے دے قرآن میں لے جانا، جتھے جا کے وہ قرآن دیاں آیتاں مکڑ دیاں اوتھے جا کے رب کائنات فرمائے گا میرا سونا بندہ تیرا اے درجہ۔ دسو والا اے نال دی کوئی عزت کائنات جو ہو سکتی تے جے اے بڑیاں عزت چاہندے ہو تو خدا دا نام دے اپنی اولاداں میں ایک بچہ اللہ والے۔ بڑے سارے ڈر نے لوگوں کو مدرسے پاندے کی ہوگے دا، بچے کو جس ٹائم موٹر سائیکل دے کے باہر کل دیو دکان دے ڈر نہیں ہوتا کی ہوگے دا، بولو ہوندہ ہے نا، کدھر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کدھر کو بندہ سٹ نہ مار جائے، کدھر بچے کو موٹر سائیکل کھو کے نہ لے جائے، ڈر ہوندہ ہے نا کہ نہیں؟ انہیاں ڈران دے باوجود اللہ دے بھروسہ کر کے یہ موٹر سائیکل بچے دے حوالے کر سکتے ہو، تے انہیاں ڈران دے باوجود اللہ دے بھروسہ کر کے بچے کو دین والے پاسے لاؤ تے صحیح کرا۔ اور مولانا سفر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بندہ آیا، انہیں کہا حضرت جی
دل تے بڑا کرتا میں اپنے پتر کو قرآن کا حافظ بھی بنا، مولوی بنا، عالم بنا، اور پھر میں سوچنا بیچارہ کھائے گا کتنے. بھلا یہ سوال کرنے والا ایسے ہی تساں سارے لوگوں کو ہڑتالاں کردیاں ویکھیا ڈاکٹراں تک جڑے لکھاں روپیے تنخواہ پہ لیندے نے تے مولوی یار بھی 10-15 ہزار دے کام پیا کردا ہے تواڈے ٹائم نال دان دیندا ہے ٹائم نال نماز پڑھاندا ہے بچیاں نوں پڑھاندا ہے پوری امت دی تعلیم. کدی دسو کسے مولوی ہڑتال کی سبحان اللہ کدی. بلکہ میں کہنا صحیح میری زندگی کا تجربہ ہے. میں بھی مولوی ہوں اللہ پاک سچا مولوی بنائے. میری زندگی کا تجربہ ہے. تسی اپنے گھر کا کوئی چوکیدار رکھو. چوکیدار کی خوشی تہاڈی خوشی ہے کہ نہیں؟ چوکیدار کا غم تہاڈا غم ہے کہ نہیں؟ چوکیدار کے بھوکے بچے بھوکے سو جان تہانوں سکون نال نیندر پہ جائے گی. تسی اپنے گھر کے چوکیدار کا خیال پہ کرتے ہو جڑا رب کائنات دی کتاب کا چوکیدار بن کے کتاب کو لے کے ٹر پوے اللہ دا خیال نہیں کرن لگا. مولانا خانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا اے اللہ دے بندیا جنگل دے کتیاں تے سوراں نوں جڑا روٹی دیندا پیا اپنی کتاب دی حفاظت کرنا روٹی دینی نہیں چاہندا. سبحان اللہ. اس بات میں کہنا اپنے بچیاں نوں ایک بچہ اپنے بچیاں وچ ایک بچہ وقف کرو اللہ دے نام. وہ عورت سی اللہ دی سچی بندی سی انہیں ایک بچہ اپنا انہیں آخیا ربا سونا جو تو دیتا نا میں وہ تیری ذات وقف کراں گی. یاد ہے کہ تو سنا رہا پیا جی جی سورۃ آل عمران ام مریم. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جس ٹائم بچہ ہویا تو بیٹی ہوں ایک نویں جے وقت پی گئی نا ربا سونا یہ بیٹی ہے تو تو بہتر جاننا ہے لیکن کوئی گل نہیں میں نیت کی ہے تو میں اس بیٹی نو ہی تیرے حوالے کر دوں. اور اللہ رب العالمین دی بس جس ٹائم اللہ پاک کسی چیز کو چکنا چاہتا ہے نا جس ٹائم اللہ کسی چیز کو چکنا چاہتا ہے نا وہ اسباب اپنے آپ ہی نازل کرتا ہے. جس ٹائم حضرت مریم دی ولادت کا ٹائم ہویا پیدا ہوئیاں نے اللہ دی راہ وقف ہوئیاں نے قدرتی اوتھے بیت المقدس دے وچ اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا موجود نبی نے وقت دے نبی نے اور وہ انہاں دے رشتہ دار نے وہ انہاں دے رشتہ دار انہاں دی پرورش کرتے نے پہ دائرہ دے بیٹیاں کو تے بکری رکھنا پیندا ہے ازل کوئی چیز بھی ہوتی ہے. یہ تے ساڈے ہاں جانور والا کام شروع ہو گیا نا کہ مخلوق تعلیم. میں ایک مثال دیا ناراض نہ ہوئی وہ بھی جاؤ تو خیر سا ہے دودھ پہ ہوگا نا اے دودھ دے دودھ کا رکھوالا بلا پا کھڑو تو پھر آپ کو خیر سا جائے کچھ نہیں ہونے لگا. اینج ہو سکتا ہے دودھ کی خیر ہے یہ رکھوالا بلا پا ہو دے تو پھر اپنی بیٹیاں اور اپنی عزتوں غیر محرمہ دے حوالے کر کے مخلوق تعلیم کے حوالے کر کے پھر آپ کو خیر سا جائے کچھ نہیں ہوتا. کبوتر آ رکھا ہی بند کرنے والی گل ہے باقی بچتا کھ نہیں ہے. بڑے سارے اعتماد کرنے والی عزتاں دے جنابے نکل گئے نے صرف اعتماد دی وجہ نال. جتھے اعتماد کرنا ہے اوتھے کردے نہیں جتھے نہیں کرنا اوتھے بھج بھج کردے. اللہ بھی سارا خیر خواہ ہے. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے خیر خواہ ہیں. انہاں جڑیاں گلاں دسیاں نے وہ ساری خیر اور بھلائی تو خالی نہیں. خیر وہ الگ کمرہ سی انہاں دا اس کمرے وچ جو رہندیاں سن بلوغت کا ٹائم ہو گیا بالغ ہو گئیاں الگ رہن لگ پئیاں. ایک دن حضرت زکریا کے اندر بڑے کمرے وچ ویکھیا بے موسم پھل پے دروازہ بند ہے تالا باہر ہے چابی میرے کول ہے تے بے موسم پھل یہ کتھوں آ گئے. چلو کو موسم دا پھل ہوگا پھر بھی مطلب بے موسم. قال یا مریم انا لکی ھذا قال هو من عند اللہ.
مریم بول دے دس کتھوں آئے نے کنے بھیجے نے تینوں تے حضرت مریم کہندیاں نے ہوا من عند اللہ ہوا من عند اللہ اے منو اللہ نے دیتے نے تے جے انہاں اپنے بچے دی تربیت اے کیتی ہوئی ہے نا کوئی بھی شے لگے تے اللہ دا نام کہ منو نے اپنے پتر دی تربیت کرن لگیا کامل دا میرے خیال دے کرنا چاہیے نا پتر میرا روٹی کھاندا ہوئے تے میں جے پوچھا روٹی کون دیندا ہے تے پتر میرا آکھے اللہ دیندا ہے اینی کو تربیت ہونی چاہیے لیکن ایسے کیفیت کی ہے ایسے سے کہنے نے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا میں کہہ لوں خواجہ صاحب نہیں سن انہوں کون دینا سی خواجہ صاحب کا وجود بنیا نا انہوں نے بچپن گزارنا پیا نا انہوں نے لڑکپن گزارنا پیا نا پھر جوانی میں جانا پیا نا پھر ہدایتاں لگیاں نا جنی دیر تک ہدایتاں نہیں سن لگیاں اونی دیر تک مخلوق نوں کون پہ دیندا سی اونی دیر تک جانوراں نوں کون پہ دیندا سی اونی دیر تک پرندیاں نوں کون پہ دیندا سی تے جے تسی جواب دے کے کہندے ہو اودوں اللہ دیندا سی تے ذرا دسو تے صحیح نہ قرآن دے وچوں اللہ کدی دیندیاں تھکیا ہوئے جب اللہ کلی تھکیا ہوئے ایک دے میں خواجہ صاحب کو ٹر جاواں جا کے منگن لگ پاواں تے جی اللہ کلی تھکیا نہیں بلکہ رب کائنات تے کہندا ادعونی استجب لکم او میرا بندہ کہے عمر دے ہو سکتی ہے نہ رب دے دین دیر کوئی نہیں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سبحان اللہ العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے وچوں ایتھوں تک بھی لگدا ہے رب کائنات نے فرمایا میرے بندے جڑے ضرورت مند نے میں انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرنا تے پچھلی رات آسمان دنیا دی اپنی رحمتاں لے کے آ جانا تے میں وعدہ نال کہنا حل من مستغفر او میرے گناہگار بندیو جنہاں نے اپنے گناہ کر کر کے اپنی زندگیاں دا بیڑا گرک کیتا ہویا ہے جنہاں اپنے ایمان نوں پرانا کر لیا ہے جڑے منوں راضی کرنے چاہو پال دے ہو جڑے منوں راضی کرنا چاہتے ہو جڑے میرے نال صلح کرنا چاہتے ہو میں اللہ سنا آدھی آدھی اپنی رحمتاں لے دے اٹھو بھی دنیا وچ منوں راضی کرو علم مستقبل جڑا بندہ رزق جاندا ہے جنوں کوئی ٹینشن نہیں لگدی جنوں کوئی پریشانی نہیں لگدی بابیاں دے درباراں تے جا کے بکرے چڑھاندے ہو میرے رزق دی برکت ہو جائے گی اللہ سونا کہنا او تے کروں تاں دے کہ انہاں کول کوئی شے ہوے او تے ککھ دے مالک دی نہیں ککھ دے مالک دی نہیں تے تانوں روٹیاں کتھوں دین دے ککھ دے مالک نہیں تے تانوں روٹیاں کتھوں دین دے اللہ دے جب کے میرے کولوں منگدا میں کہنا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر روزیاں کھلیاں دین والا بھی اللہ ہے تے روزیاں تنگ کر لینے والا بھی اللہ ہے آمدن قرآن نے اپنا تعارف کروا کے دسنا پیا تعین من تعبد لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وایاکم مچانے کدی اپنے پٹھے چکے ہون جانور نے کدی اپنا چارہ اکٹھا کیتا ہوئے پرندیاں نے کدی اپنا چارہ تے دانا اکٹھا کیتا ہوئے نہیں کرتے صبح خالی پیٹ نکلتے نے تے شام کو کسے بھی سی پا کر کے دیکھ لے او دا پیٹ بھریا ہوے دا او پیٹ بھرنے والا کون ہے روٹیاں دین والا کون ہے دانے دین والا کون ہے تے جانور نوں دے سکدا ہے تے کائنات دا سب تو اونچا بندہ ہے چڑیاں نوں دانے دے سکدا ہے تنوں روٹی نہیں دے سکدا لیکن آگے مانگ دسی نا منوں تیرا منگنا چنگا لگدا ہے منوں تیرا منگنا چنگا لگدا ہے پر تو دے دسنا ہے پیا دور اے تربیتاں ہونیاں چاہیدیاں نے اولاد دیاں کہ روٹی دین والا اللہ ہے روٹیاں دین والا اللہ ہے کائنات دی ہر ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے اچھا میں ایک چیز تواڈے کولوں پوچھاں گا منوں اے دسو بھیا میں جنہ تو سنانا پیا کہ میں کسے کہانیاں پہ سنا
کشف سے جھوٹیاں روایتاں تے جھوٹے خواب پہ سنانا تے سنا کے واقعے تے میں تہاڈے کو داد لین دی کوشش پہ کرنا ہے سیدھی گل نہیں بھائیو میں تہاڈا سنانا اللہ دا قرآن جنہوں حوالے درکار ہون دے آیتاں میں پڑھنا وا پیا میں بیان تو بعد ان آیتاں نوں بہان دا حوالہ دین دا بہان دا میں ذمہ دار ایک بھی حوالہ قرآن دی آیت دا غلط پڑھا خدا نہ خواستہ تہاڈا مجرم دے بعد وچ میں اللہ دا مجرم پہ لاؤں اللہ دے متھے جھوٹ بول کے تے اسی اپنی آخرت خراب نہیں کریں تے پھر تانوں جمعیت ارشاد و توحید و سنت اور نوجوانوں نے توحید و سنت والے لوکاں دا قدردان ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی جاناں نوں جو تھیلیاں تے رکھ کے اللہ دی توحید سناندے نے تو قرآن دی آیتاں دے وچوں وعدے اور پھر تانوں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سونا اے لوگ جڑے اج دے فتنے دے دور میں قرآن پڑھ کے تیری توحید دے نعرے پہ لاندے نے ربا سونا انہاں دی حفاظت فرما ربا سونا انہاں دی حفاظت فرما انہاں دی کاوشاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ربا سونا اپنی رحمت دے نال انہاں دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف حضرت زکریا نے اس بچی نوں پوچھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ صرف یہ نہیں آکھیا کہ بس اللہ نارے جملہ ہو آکھیا اللہ کو جملہ بڑا پسند آیا اللہ نے جملہ قرآن کی آیتوں میں فٹ کیتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور لوگوں روٹیاں خواجہ صاحب نہیں دے دیں گے روٹیاں کوئی دربار والا بابا نہیں دے دے گا کوئی مولوی صاحب تے پیر صاحب نہیں دے دیں گے روٹیاں کوئی جھوٹا تے مردہ نہیں دے دے گا رزق اللہ دے دے اللہ دل نو چاہندا بغیر حساب دے دے حضرت زکریا نے جب دیکھی صورتحال کہ بھئی یہ جب بن منگیاں بے موس میں بھائی قدم دے نے تے فرق ذہن دے وچ گل آئی موسم تے میرا بھی کوئی نہیں موسم تے میرا بھی ہڈیاں دا گودا مکیا پیا ہے وال چٹے ہوئے پے نے بڑھاپا چھایا پیا ہے ہن تے بیگم ہی اس قابل نہیں رہ گئی حضرت زکریا نے اپنی ساری کمزوریاں کا اظہار کر کے رب کائنات میں اللہ بھی جس طرح بیان کرنے لگے نا حد کی اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا میرے سونے نبی آؤ تو انہوں اج اسی اپنی عجیب رحمت کا قصہ سنائیے جڑا سارے بندے زکریا نال گزریا سی تسی کہندے ہو رب سننا نہیں تسی کہندے ہو رب دیندا نہیں دنیا دی کوئی شے ہو تے دسو جڑی کسی ہور نے پیدا کیتی ہو تے پھر شاہاں دے مالکاں کولوں منگی دی نے کسی ہور کولوں نہیں منگی دی ہیں فار ایگزامپل میں ایک مثال دیں گا اے مائک ایک بندے دی ملکیت ہے ٹھیک ہے اے مائک ایک بندے دی ملکیت ہے تو میں آپ صاحب کو پوچھا یار ہے میں مائک بھی چاہیے میں استعمال کرنا آپ صاحب کی جواب دیں گے آپ صاحب آکھا سے یار میرا نہیں وہ بندے دا وہ پوچھو اینی ساری گل بھی سمجھ نہیں آتی جی شے ہوئے جڑا مالک ہوئے پوچھنا وہ دے کولوں پیندا ہے منگنا وہ دے کولوں پیندا ہے کائنات دی کوئی ایک شے تے دسو جدا مالک اللہ دے سوا کوئی ہو رہے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں ساری ملکیتاں اللہ کلے دیں کہ نہیں اللہ تھکے نہیں ہوئے یہ تو میں وہ آیتاں نہیں پڑھی ہیں پیچھے نہیں یہ تو قرآن کی سیر تھوڑی تھوڑی کروانا پہ اللہ پاک قبول فرمائے تے اللہ سمجھ نصیب کرے جس جان تھکن لگی ہو تو دس رہی ہو اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما بینہما زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملکیت کر لے اللہ کہ شامہ مالکہ کو منگی دیاں نے کسی اور کو نہیں منگی دیاں جو کو پیر صاحب مالک نے پیر صاحب کو منگ لئیے جو کو فقیر صاحب مالک نے فقیر صاحب کو منگ لئیے یہ کوئی ولی صاحب مالک نے ولی صاحب کو منگ لئیے یہ کوئی اور مالک نہ لیکن مالک پوری کائنات کا اللہ منگنا بھی کر لے اللہ کو چاہیے حضرت زکریا نے میاں چولی پلائی ہوتے جس ٹائم پہ اس میں پھل دیکھیں نا رب کائنات کی رحمت سے تعجب ہوا ہے اللہ نے شروع کر دی
هنالك دعا زكريا ربه. اللہ حضرت زکریا کی حالت بیان کر دے رہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. کھلوتیاں اللہ کے سچے پیغمبر نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا کہ مسئلہ سمجھ آ گیا. یہ کائنات کے سب کچھ سچے بندے اپنی مشکلات وچ اللہ کو پکار دے پھر میں کسی نبی ولی کو پکار نہیں سکتا. جب پکارنا جائز ہوگا نا حضرت زکریا انہوں نے پکار دے. جب منگنا جائز ہوگا نا حضرت زکریا انہوں کو منگ دے. لیکن حضرت زکریا نے انہوں نہیں پکاریا, کسی نبی ولی کو نہیں منگیا, کسی پیر پیغمبر کو نہیں منگیا. لوگوں منگیا ہے لیکن اللہ کو منگیا ہے نا میں تسی بھی پابند کلے اللہ کو منگن دے. میں تو سی بھی پابند ہوں. اسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مان نہیں سکتے, نہیں مان سکتے. اچھا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللہ کو دعا کرتے ہیں رب سنا مہربانی فرما مجھے بچڑا عطا کر, مجھے سونے کی اولاد دے دے, مینوں سارے تیری اولاد دے دے, مینوں بدیہ جا پتر دے دے جڑا میرا بھی وارث ہوے, اولاد یعقوب دا وارث ہوے. رب سنا مہربانی کر میری جھولی بھر دے. ایک پھر اشارت ہوئی نے جڑا مسلک اپنائے ہے وہ دی تائید بھی قرآن کریم دی اس آیت میں ہوئی ہے بحمد اللہ تعالیٰ و بتوفیقہ. یہ تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اشارت دا مسلک اللہ دے قرآن دے مطابق ہے, رب دے پیغمبران دے فرمان دے مطابق. فرماتے ہیں انکا سمیع الدعاء, ربا سنا دعاواں سننے والا اللہ تو ہے. اشارت اور انتہائی کرنا ہے کہ دعاواں سننے والا اللہ. کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی نبی دعا نہیں سن سکتا. دعا سننا خاصا دے خدا بندے کا رب کائنات دا, رب ذوالجلال دا, اللہ سبحانہ و تعالی دا. اس میں اللہ نے پیغمبر خاص کر کے کہندے نے پہ انکا سمیع الدعاء, رب سنا دعاواں سننا تے دنیا. تے پھر اللہ نے سن دی حد کر چھڑی. حضرت زکریا کر کے یہ اٹھی وقت کہندے اپنے ادھرے بھی نماز شروع کی تھی خراب بچ. اللہ نے فرشتہ کر دیتا ہے جاؤ جا کے سارے زکریا کو خوشخبری دے گیا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تو سب پتر منگیا سی, اسی پتر کی خوشخبری بھی دینی ہے پہ نال نام بھی اسی رکھنے ہیں پہ. تو سب پتر منگیا سی, اسی پتر بھی دینے ہیں پہ نام بھی رکھنے ہیں پہ نال پتر کی صفتہ بھی کروانے ہیں پہ. پتر اسی آئی کا دیاں گے جتھے جائے گا اپنے باپ کا نام روشن کرتا جائے گا. سبحان اللہ. تسی پتر منگیا سی, اسی پتر بھی دیاں دے نبوت دے سر دے وچ نبوت دا تاج بھی سجا کے تواڈے حوالے کرنا. انہاں ایک شے منگی سی, رب نے اپنے فضل نال شاں بتا دتیاں. اینیاں شاں جو نبیاں اعلان ہو گیا میرے پیغمبر سی کو دیاں گے جوڑی بھجیاں گے تواڈی. حضرت زکریا نے خود تعجب ہونے لگ گیا دعا دی قبولیت تے. آکھن لگے ربا سونا کینج, ربا سونا کینج. میں کوئی جوان ہوں گا, میری بیوی جوان ہو گئی, میں شادی اور کروں گا, ربا سونا کینج. اللہ سنے فرمایا میرے زکریا کینج. میرے زکریا یہ اسباب دے تسی محتاج ہو نا, اسی تے محتاج کوئی نہیں نا. اللہ سنے تے کہنا نا اسباب دے تسی محتاج ہو, اسی محتاج. ساڈے ہاں کالے وہ بڈھے لوگ جوان ہے, ادھر تواڈے ہاں اسی اتھوں ہی دے کے دساں دے اپنی قدرت. اسی دنیا نو سمجھان دے جے جوانا وہ پیا دیندا تے بڈھیاں دے چم تاکتا مک جانیاں نے اولاد دینا تندا ہو تاکہ اسی لوگوں نو سمجھا سکیے اے ساڈا تعارف جے, اے ساڈی پہچان جے, اے ساڈی حقیقت جے. جتھے کائنات دے سارے سبب بند ہو جان, جتھے کائنات دے سارے بوئے بند ہو جان, کوئی بوا نہ کھول سکتا ہوئے, کوئی مائی لا لگے نہ مار سکتا ہوئے, اٹھے اسی اپنی قدرت کا اظہار کر کے اتھوں ہی بوئے کھول کے شاہ مہیا کر دینے ہیں. تو آئیں کہ سانو رب کہنے ہیں تے اے صفت کسے دوجے وچ نہیں.
رب تے کوئی تاں ہوئے جے کسے وچ اے صفت پائی جائے، معبود تے کوئی تاں ہوئے جے کسے وچ اے صفت پائی جائے۔ ڈاکٹر میں صفت نہیں پائی جاتی، ڈاکٹر نہیں بنتے، استاد میں صفت نہ پائی جائے، استاد نہیں بنتے، کاریگر میں صفت نہ پائی جائے، کاریگر نہیں بنتے۔ تے رب دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق نو رب بنائی بیٹھے ہو، دسو تے صحیح نہ رب دی کیڑی صفت انہاں وچ، کیڑی شے انہاں پیدا کیتی ہے؟ کائنات دی کوئی شے سانوں وی تے بہاؤ نا، اسی تے کہنے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، پوری کائنات دی چھوٹی بڑی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ یہ اللہ دا چیلنج ہے پورے قرآن دے وچ۔ اگر کسی کو کوئی شے ہے تے دکھاؤ، بلکہ جنہاں نے لوگ معبود بنا کے پوجتے ہیں، اللہ کہتا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، او چلو انہوں نے شے ہی کوئی پیدا نہیں کی تھی، پوجا تو نہیں کرتی ہے جڑا پیدا کرتا ہوئے، تے پیدا کرنے والا اللہ، لہذا پوجا بھی کر لے اللہ۔ ایک اور تعارف ہے جڑا اللہ نے پیغمبروں نے کروایا ہے۔ یہ بڑے سارے واقعات میں سکپ اس واسطے کرنا پہ ٹائم تھوڑا مطلب تھک جانے سے میں بھی تھک جاؤں گا، وگرنہ خدا بھی قسم ہے زندگیاں مک جان دیاں اللہ رب العالمین کی تعریف دے قلبے مک نہیں سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا نہیں قل لو کان فی البحر ملائکۃ یمشون، قل لو کان فی الارض اللهم صل وسلم وبارك على سورہ اس بارے لے آخر دی آیت کس علی سورہ کہف دی مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا جزاکم اللہ خیر۔ اللہ فرماتا ہے اے جن سمندر نے سب سیاہی بن جان تے جن زمین دے اوتے درخت نے سارے کلمہ بن جان تے رب دی تعریف دے کلمے لکھنے شروع ہو جان، اللہ کہتا ہے ایں دے نال دے وہ بھی آ جان وہ بھی مک جان دے، لیکن رب دی تعریف دے کلمے مکن نہیں ہوتے۔ بس اللہ سونا سانو اپنی تعریف سمجھن دیاں توفیق عطا فرمائے۔ جتھے تعریفاں رب دیاں ہو سکدیاں نے اوتھے کسی ہور دیاں نہیں ہو سکدیاں، جہڑیاں تعریفاں رب دیاں ہو سکدیاں نے او کسی ہور دیاں نہیں ہو سکدیاں۔ جس طرح میں تے تسی اپنی بنائی شے تے کسی دوسرے دی تعریف برداشت نہیں کرتے، رب کائنات کی اپنی بنائی شے تے کسی دوسرے دی تعریف برداشت نہیں کرتا۔ یہ گل سانو سمجھنی پینی ہے۔ جڑے جڑے بندے نے رب دے ایس تعارف نو جڑا میں قرآن دی آیتاں تو کروایا ہے، جڑا میں اللہ دیا سچیاں بندیاں دیا زباناں تو تعارف اللہ کا کروایا ہے، جڑے جڑے بندے اللہ کا تعارف ایج کر کے اپنے دلوں دے اوتے کھلوا رہے نے، دل میں شک نہیں ہون دے پھر پتہ نہیں یار اے سچے نہیں کہ پتہ نہیں اے سچے نہیں، اور دوویں ٹھیک نے اپنی اپنی تھاں جڑا لگیا لگا۔ یہ سارے ہاں جملہ بولتے ہیں کہ ایک بندہ شرک پیا کرتا ہے، ایک بندہ توحید کی دعوت پیا دیتا ہے، تو تسی آپ کو دوویں ٹھیک ہیں۔ ایمان نال دسو کوئی ایک جگہ تے بندہ آکے دھوپے، دوجا بندہ آکے چھائیں، یہ دوویں ٹھیک والی گل ہو سکتی ہے؟ یہ جویں دھوپ تے چھاں کٹھے نہیں ہو سکتے، روشنی تے اندھیرا کٹھے نہیں ہو سکتے، زندگی تے موت کٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے طرح توحید تے شرک بھی کٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ نکھیڑا تانوں کرنا پینا ہے، یہ نکھیڑے ایتھے کرنے نے، ایتھے نہ کیتے تے اگلے قیامت والے دن جا کر آندے پھر، لیکن اتنے پچھتان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ ایتھے نکھیڑا کرنا پینا ہے، رب دی توحید دا مسئلہ کیڑا ہے تے شرک والا مسئلہ کیڑا ہے، توحید دے مسئلے سینے لانے پینے نے، شرک والے مسئلے نوں زندگی وچ کڈنا پینا ہے۔ رب کائنات کہتے دیتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جڑے جڑے بندے اقرار کر لیندے نے نا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ، جڑے جڑے بندے اقرار کر لیندے نے نا ساڈا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ جاندے نے، لوگ مارن نوں ٹر پیندے نے، وہ مار کھان واسطے تیار ہو جاندے نے، لوگ قتل کرن نوں ٹر پیندے نے، وہ قتل ہون والے تیار ہو جاندے نے،
لوگ عزت برباد کرن پہنے نے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور رب کائنات کی توحید کا مسئلہ سینے لا کے رکھ دے رہے رب کائنات کہتے ہیں تو میرا بندہ پڑھے تو تشہیر ہے تو بڑیاں سختیاں دیکھ نہیں آئے تو بڑیاں ٹینشناں برداشت کر نہیں آئے تو یہ سب کچھ میرے وعدے کی گئی یہ پریشانیاں ساریاں کروں میرا نام لین دی بدلنا نہیں آنے کاج میں اعلان کیا کرنا اپنے فرشتے نازل کر کر کے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آج میں سارے روڑے دماغ دیاں گا آج میں ساری ٹینشناں دور کر دیاں گا آج میں سارے ڈر دور کر دیاں گا آج میں سارے خوف مٹا دیاں گا فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دے دیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وہ کائنات کے سچے ہوندے ہو اللہ کے نام تعلق جوڑن والے ہو اللہ کی محبت دل وچ بسا کے دنیا نوں ناراض کر لینے والے ہو دنیا دیاں گلاں سنن والے ہو سنو رب کائنات دے پیغام پر کی عظیم اللہ نے پیغام کو ملے لے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وہ خوف نہ کریو ڈرنا خوف نہ کریو ڈرنا سیو اسی تواڈے ڈر مکانا ہے اسی تواڈے خوف مکانا ہے پچھلی زندگی جڑی گزاری ہے اور زندگی تے کسے قسم دا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابو جو کچھ ہونا ہے وہ تے متعلق ڈر نہیں ہونا چاہیے رب کائنات کہنا پچھلا سب کچھ معاف توحید کی برکت نال پچھلا توحید کی برکت نال پچھلا سب کچھ معاف کہ ابو جنیاں سختیاں نے توحید کی برکت نال اگے سارے رستے آسان نہیں یقین ہوگا میں ایک حدیث سناواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے ہیں فرمایا وہ جو 100 حصے کیتے ہیں نا انہاں 100 حصیاں وچوں 99 حصے اللہ نے وکھرے کر لینے ایک حصہ اللہ نے دنیا تے تقسیم کیتا ہے جڑیاں میریاں تواڈیاں جانوراں دیاں پرندیاں دیاں کائنات دیاں ایک دوسرے نال جڑیاں محبتاں نے وہ صرف اس ایک حصے دی وجہ نال تے 99 حصے رب نے سنبھال کے رکھے نے قیامت تک دن تے قیامت تک دن کی سمجھ ہو اے حصے مشرکاں نوں لبنے ہاں اے خیر اللہ دے پجاریاں نوں لبنے نہیں یہ انہوں نے نہیں لبنے انہوں نے اللہ انہوں نے زندگیاں میں کیا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین جڑے رب دے سچے بندے اللہ دی توحید دی گواہی دینے والے انہوں نے اللہ زندگیاں میں خوشخبریاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کو اللہ نے خوشخبریاں دے دیا نہیں کرے صحابہ شرک کے دائی سن کے توحید کے دائی سن اگر منو تو انہوں نے ڈر کیوں لگتا رہتا ہے یار کہ میں مسئلہ توحید بیان کیتا تے کہ دنیا رس نہ جائے اور ساری کائنات رس بھی جائے کوئی گل نہیں زندگی موت دا مالک تے اللہ ہے نا تو توحید دا مسئلہ ہونا بیان ڈر کا کہیں شے ڈر ہوتے تاں عزت ذلت کسی اور کے ہاتھ ہوے ڈر ہوتے تاں زندگی موت کسی اور کے ہاتھ ہوے یہ تو خوشی دی گل ہے کہ رب دی توحید دے کلمے بولدیاں منو موت آوے یہ رب دی توحید دے کلمے بولدیاں موت آوے خدا دی قسم رب کو آئے یہ رب دی توحید دے کلمے بولدیاں مر جائے رب کائنات جنت کھول کے استقبال کر نہیں یقین ہوتا پڑھو بھائی اسپارہ ترین اسپارہ بھائی نہ اینڈ ترین دا شروع اللہ فرماتے ہیں ساڈا ایک بندہ آیا سی نبیاں دی دعوت دے انہوں نے آکھیا سی او میری قوم کی میں کردے ہو کدھر پہ جاندے ہو انہاں نبیاں دی گل منو میں تمہیں دسنا ہوتا ہے اللہ کرے کہ میں پوجا کسی اور نہیں کرا یہ جچتی نہیں گل میں تو صرف اسے اللہ کا پجاری کے بس قوم نو غصہ آیا قوم نے قتل کیتا جو ہی قتل کیتا اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ کہ تمہیں اور مسئلہ بھی پتہ لگ گیا وہ شہید جڑے زندہ نے وہ جنت میں زندہ نے انہاں قبراں وچ نہیں انہاں جسماں نال نہیں اگر انہاں جسماں نال زندہ ہونے تو شہید دا جسم دے زمین تے نہیں اسی لیکن انہوں نے جنت کے بوئے کھلے نہیں کھلے اور جنت کے بوئے ہر اس بندے والے کھلن دے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کما قال الاسلام جڑے بندے لا الہ الا اللہ دی سچے دل نال گواہی دتی اونے والے جنت دا بوئے انشاءاللہ ضرور کھلے گا
دنیا تپان دیے تپ جاؤ، دنیا مار دیے مار کھا جاؤ، دنیا ستان دیے انہوں نے ستم برداشت کر لو، لیکن یقین رکھو اس گل دے اٹھے کہ رب کائنات نے اپنی توحید دے منن والوں قیامت دا دن محروم نہیں کرنا۔ وہ 99 حصے جڑے رب نے اپنی رحمت دے کیتے ہیں نا، وہ 99 حصے سنبھال کے رکھے سو، وہ صرف اور صرف مومنین کو ملنے ہیں۔ اللہ دے کاغذاں میں سب تو پہلا مومن ہی ہوئے جڑا اللہ دا سچا تعارف کر کے اللہ نوں مان لے، جس ٹائم مان لوے تے رب کائنات کہندے سبحان اللہ العظیم، رب کائنات اپنے فرشتیاں نوں کہندے جاؤ میرے بندیاں جا کے خوشخبری دے کے آؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور جڑی جنت دے تواڈے نال وعدے کیتے جاندے سن نا، اسی تو ایتھوں ہی بشارتاں وچ دے دیاں، اسی تو انہاں جنتاں دا مالک کر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی تواڈی دنیا دی زندگی وچ تواڈے سجدہ دا میں سب کا مانا بیٹھا اسی تواڈی دنیا دی زندگی وچ تواڈے سجن دا تے سجن سجناں دیاں خیراں جاندے ہوندے نے، اسی بھی تواڈیاں خیراں جاندے گا۔ خیر صرف یہ نہیں کہ سوکھیاں سوکھیاں شاواں ہوندیاں جان، کدی کدی تنگیاں بھی خیر کا سبب بندی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن کا اللہ نے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے جس درجے اتے پہنچنے والے مومن نے عملہ کی سپیڈ سلو ہے، وہ سپیڈ بڑی گھاٹے دے کم میں وہ تک پہنچ نہیں سکتا پیا۔ اللہ کہتے ہیں جنی یہ زندگی ہے نا وہ تک دینے پڑنا کوئی نہیں، اللہ یہ دکھاں میں مبتلا کر دے لے، اللہ بیماریاں میں مبتلا کر دے لے، اللہ ٹینشناں میں مبتلا کر دے لے، اللہ پریشانیاں میں مبتلا کر دے لے۔ جو بندہ ہے نا شامل مبتلا ہوتا ہے نا وہ دی سپیڈ تیز ہوندی ہے، اللہ کے ہاں بڑے ہوئے درجے اتے پہنچ جاتا ہے۔ ایتھوں تک فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اگر مومن بندے نو کنڈا بھی چوبے نا، اگر مومن بندے نو کنڈا بھی چوبے نا کہ مومن بندے دے گناہ معاف ہون لگ پیندے نے، پھر کون جان کی تکلیف آ جائے، پھر بیماری آ جائے، پھر اولاد کی تکلیف آ جائے، پھر مال کی تکلیف آ جائے، پھر کاروبار گھاٹے پہ لگ پہ کہ پریشان نہ ہو گیا کرو، اسے اپنے شکریہ ادا کر کے رب دے کرتے پہ رہیا کرو، اللہ اپنے دم دے پیا ہوئے ہم کو ڈیزائن ہے جو ہوں گے۔ اعلان کروایا رب کائنات نے اے میرے فرشتوں جا کے میرے بندیاں کو خوشخبریاں دیو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جدو قیامت دا دن ہوے گا نا وہ تو کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہون لگا، وہ کوئی کسی کو پوچھا نہیں لگا، ہر بندہ تجھے کو نستا ہوے گا تو میں اللہ سونا اپنے مومن بندیاں نو اپنی رحمتاں دی سایہ وچ لے کے اوتھے تکلیفاں کو بچا لواں۔ دنیا وچ بھی تواڈے سجن تے آخرت دے وچ بھی اسی تواڈے سجن۔ تے پھر ایک ہور چیز اللہ نے دسی جڑے ویلے جنت جانا جے نا جو کچھ تواڈے خیال جاوے دا اسی تانوں دیندے جان۔ ایتھے میں ایک مثال دینا، دودھ پینا پوے ایک گلاس اودے واسطے کتنی کوشش کرنی پیندی ہے، یا تے پیسہ خرچ ہو تے خریدو تے یا کو مجھ بکری گاں گھر رکھو تے پیو، تکلیف کرنی پیندی کہ نہیں؟ لیکن اتنے اللہ فرماندے نے تانوں کو ککھ بھی نہیں کرنا پیندا، اوتھے بیٹھیاں چودھریاں ہے۔ اللہ مجھے تانوں میں اعزاز نصیب فرمائے، آمین۔ گدے لگے نے بڑے بڑے تکیے لگے نے اوتے ان بہترین قسم دے قلیل پے نے اپنی فیملیاں نال بیٹھے ہوندے، اپنے یاراں نال بیٹھے ہوندے۔ اللہ پاک اٹھا نہیں دین لگا بھئی جاؤ جا کے پی لو ہم پانی، ایسا نہیں ہوندا۔ ایویں نہیں ہو لگا کہ زبان تو بولنا پڑے یار میں پانی پینا ہے مینوں پانی پیا کرو۔ غلمان مقدس جڑے اللہ نے اتنے فرشتے انساناں دے خادم بچے اتنے اللہ رب العالمین نے رکھنے نا سدا بچیاں رہنے ہونا بڑیا نہیں ہونا۔ وہ کیفیت ایسی ہو گئی جو ہی کسی نے دل میں کسی شے دی خواہش آوے نا وہ فوراً لے کے پیش ہو جاندے۔ تسی دسو تسی سوفے تے بیٹھے ہو گدے تے بیٹھے ہو ودیا جی
تے تواڈے دل وچ خواہش پیدا ہوے کسی شے دی کہ فوراً وہ شے تواڈے سامنے پیش ہو جائے، کنے کو خوش ہو بنے ہیں۔ اللہ سبحانہ کہندا ہے دنیا تے میری توحید دی گواہی دے کے منوں خوش کر لے، قیامت والے دن میں تینوں خوش کر دیں۔ یہ نہ سمجھی کہ میں تینوں خوش کر دیاں کو تیرے اوتے دین چڑھاں گا، میں تینوں خوش کر دیاں کو تینوں اوتے اپنے احسان جتلاواں گا، نا 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 نا، اوتے میرا بندیا کیفیت ہے ہوے دی تو میرا مہمان ہوگا، میں تیرا میزبان ہوں۔ تے جتھے رب میزبان بن جائے، میں تے تسی اپنے ودیا مہمان دی خاطر وچ کوئی کمی چھڈنے آ، او ساڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں نا، اسی تے مالک ہی کسے شے دے نہیں، رب کائنات کی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے کہ نہیں؟ جی اللہ رب العالمین میزبان بن جائے، اللہ منو کو اللہ دی مہمانی نصیب کرے، اللہ کرے وہ موقع سانو نصیب ہون، جو یہ چیزاں تذکرہ کا کرنا اللہ سانو بھی عطا فرمائے، جنت دے وچ ساڈے ایندے موقع ہون، ایندے موقع ساڈے بھی بننے اللہ دی رحمت نال ہی حملہ نال نہیں بننے اللہ دی رحمت نال دے کے رحمت لگنی انہاں نوں جنہاں دنیا تے اللہ دی توحید دی گواہی دے کے جانا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکار لوگاں دے قریب ہے تے نیکیاں وچ سب تو بڑی نیکی ہے ان التوحید راس الطاعات، نیکیاں وچ سب تو بڑی نیکی ہے اللہ دی توحید دی گواہی۔ اللہ فرماتا ہے اوتھے سے تواڈے اسی میزبان بنا کے تسی ساڈے مہمان ہو دے، اسی تانوں دیندے نہیں تھکن لگے تسی کھاندے نہ تھے۔ اوتھے اے نہیں کہ پانی ٹوٹی لگی ہے تے پانی بھر دو، ٹوٹی لگی ہے دودھ بھر دو، نا 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 نا۔ اللہ فرماتا ہے تواڈے محلہ دے تھلے کو اسی نہراں جاری کرنا، اے دودھ دی نہر ہے، ایندا دودھ بھی نہیں کہ سویرے رکھو تو شام تک وہ ذائقہ ہی تبدیل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے صدیاں تو صدیاں پیار میرا ہوتا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا۔ پانی اینا ستھرا دیاں گے، پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہو لگی، شہد ایسی خالص دیاں گے، شہد میں چاگ دا نام و نشان نہیں ہو لگا، مکھی دا پار نہیں ہو لگا، مکھی دی لت نہیں ہو لگا۔ ایسے نفیس طبیعت کے لوگ نے یہ والی شیواں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تواڈیاں طبیعتاں دنیا تے بھی لحاظ کیتا، آخرت وچ تواڈا اتنا لحاظ کراں گا کہ تانوں دین والی شیواں وچ میں گندگی دی کوئی آمیزش ہون ہی نہیں دے گا۔ تے اے نہیں ہو لگا کہ آج شیواں دا سٹاک مک گیا ہے، شاید اندھی ہے یہ نہیں ہو لگا، سٹاک کدی مکن نہیں لگا، تسی کھاندے نہ تھکی ہو، اللہ دیندا نہیں تھا۔ پھر اس تو بڑی شاید کو ہو ویری آیا ہے، اللہ منو تو نصیب کرے۔ فرمایا کہ جلدی جلدی ٹوٹ جان دے، اللہ سنا پوچھے گا ہاں بھائی دسو ہاں کوئی شے چاہیے، کوئی شے چاہیے، جلدی آ کر کے ربا سنا کی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ تے اللہ کا صحیح۔ اللہ سنا دو تین بار سوال کر کے دیکھے گا بھی یہ کوئی شے نہیں چاہیے، اللہ سنا آپ کو فرمائے گا اچھا پھر میں تو وہ شے دین لگا میں جڑی اج تک نہیں ہوئی، اور وہ شے ہے میرے بندیو میں اج تانوں اپنا دیدار کراؤں، اللہ منو تانوں یہ موقع نصیب فرمائے، اللہ کرے سانوں یہ نصیب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اے اوتھے جڑے اللہ دا دیدار کرن دے تے اے تے پھر اوتھے رش پہ جاندا ہے، ایسے میں اتنے دنیا میں کوئی شاید دیکھیں گے ادھر رس پہ جاتا ہے، یا رسول اللہ اتنے رس پہ جائے گا، فرمایا 14 منٹ چاند نکلیا سارے ویلی ہو کے نہیں، صحابہ اتر لگے یا رسول اللہ سارے ویلی ہیں، فرمایا پھر انجے رب کائنات دیدار کروائے گا سارے ویلی، اور پھر اس کو بھی بڑی شے اس دیدار تو بھی بڑی شے جنہوں رب کائنات کہتا ہے سب تو بڑی شے تو اے ہوئے گی اللہ رب العالمین نام کر کے فرمائے گا او میرے بندیو میں آج کے بعد تو آج میرے کبھی غصہ نہیں کرتا، میں رضامند سرٹیفکیٹ اچھا رضامند سرٹیفکیٹ سانو اوتھے لبن دے اللہ دے عطا کرے ہیں تے جنہاں نوں اوتھے جا کے رضامند سرٹیفکیٹ لبن کنے قسمت والے اینے کہ نہیں، اللہ میری تو علیوں قسمت کرے۔ ذرا سوچو ہم اللہ جنہ خوش نصیباں نوں اور رضامند سرٹیفکیٹ ایتھے لب گئے نے دنیا دی زندگی وچ، سبحان
یہ دنیا کی زندگی مکی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر کو تمہارا رب کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہ آکھے؟ ابو بکر نے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کی کوئی کسر چھڈی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی توڑ کے راضی نہیں سی، حضرت ابو بکر نے ادو بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھٹ کے ٹر گئے نے، دنیا میں رخصت ہو گئے نے، ادو بھی روڑے کران لگ گئے نے، ادو بھی حضرت ابو بکر نے اللہ کی توحید کی گواہی دی. سبحان اللہ. آج کوئی بدبخت انہوں نے متعلق یہ اٹھ کے گلا شروع کر سنے جنہوں نے رب نے آخیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تے پھر افسوس اس نوجوان ہوتے ہوئے جڑا انہاں فتنے دیاں گلاں سن کے صحابہ دے مطلب دل وچ برے خیال پانا لگ پئے. افسوس اس نوجوان ہوتے ہوئے وگرنہ رب کائنات نے اپنے قرآن میں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دیاں تعریفاں وچ کوئی کمیاں تے نہیں سن چھڈیاں. پیر طریقہ حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ کاملہ وہ فرمایا کرتے سن لوگوں صحابہ کے معاملے وچ گندی مکھی بن کے تاریخ دیاں ورگیاں نہ ویکھیو صحابہ کون نے، بلکہ شہد کی مکھی بن کے قرآن دیاں آیتاں وچ ویکھیو صحابہ کون. تے اے وجہ توحید دی گواہی دین والے نے کہ رب کائنات نوں آکھنا پیا میرے سونے پیغمبر اوندا ویکھو تے نظر میرے ال ہونی چاہیے، تھلے ویکھو تے نظر تہاڈی اپنے صحابہ تے ہونی چاہیے. قرآن دی آیت ہے. انہاں محفل کو پیچھے کرن دی اجازت نہیں تانوں، کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے، لیکن یہ جڑے صبح شام رب کائنات نوں پکار دے نا میرا سونا نبی انہاں نوں اپنی زندگی کو پیچھے کرن دی تانوں اجازت کوئی نہیں. دنیا میں تسی انہاں نوں اپنا بنا کے رکھو، قیامت آوے دی قیامت والے دن میں انہاں نوں اپنا بنا لاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سارے بڑے وڈیاں نے، صحابہ سارے بڑے اعلیٰ نے، صحابہ سارے جگر دے ٹکڑے نے، سارے دلاں دا سکون تے چین نے. لیکن لوگوں جس طرح سارے نبیاں وچوں سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے نے، ایسے طرح سارے صحابہ وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہنے. ان کی وجہ ہے یہ جنیاں قربانیاں توحید والے انہاں دتیاں نے، انہاں قربانیاں کسے نہیں دتیاں. نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جان لگے گواہی دے کے گئے سن تو جننے میرے اوپر جننے احسان کیتے سن میں لا چلے آ رہے. ابو بکر وہ بندہ جے احساناں دا بدلہ میں نہیں لا سکیا قیامت میں اللہ نے. ایک واقعہ صرف انہاں دا بیان کرا اور گل مکائی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دا باس کیتا مکہ وچ تے لوگ مارنا شروع کر سکے. حضرت ابو بکر صدیق نوں کسے جا دسیا کہ تواڈے آقا نوں مارن لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آدے آ کے تین کر کے لپیٹ لیا نبی پاک علیہ السلام. کنیاں اوکھیاں حالات وچ انہاں لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے. اج اسی سوکھے ہو کے بھی دعوت دین لگیاں کترانے ہیں. انہاں نے مشرک سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ کے نہ حضرت ابو بکر کو پھاڑ لیا، مارنا شروع کیا، ماریا رج مارے بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس آئے انہوں نے چھڑایا، انہوں نے چوک کے گھر لے گئے. جس ٹائم گھر لے گئے رشتہ دار سارے کول کھلوتے نے، کی بنیا ماریا گیا ٹھڈا ماریا. اچانک ہوش آئی جو آنکھ کھلی نا سب تو پہلا سوال کی سی میرے آقا علیہ السلام نے کی آیا. میرے آقا علیہ السلام نے کی ایتھوں منو تو ہمیں کوئی اور چیز سمجھنی چاہیے ہے. عقیدہ توحید کی دعوت دیندیاں یہ نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی محبت باغی بن جاؤ، بلکہ عقیدہ توحید کی گواہی دیندیاں دعوت دیندیاں زندگی میں رنگ ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں محبت کا تاں پھل لگے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے مطلب کہ جو آپ کو جننے رشتے دار سن سارے کے مشرک
انہاں سارے اوتھے چھڈیا انہاں کہ دیکھو اس بندے دا حال تو مار پیندی ہے بھی زندگی دا خطرہ پہ گیا ہے تینوں یہ کیوں نہ نہیں پئی ایسے والے کسی شاعر نے آکھیا سی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا میں وہی کوئی جنگا لگتا ہے جڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ بن کے غلام بن کے آ جائے جس ٹائم غلام بن کے آ جائے کہ رب کائنات کہتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا اس بندے کو دیا گل کہڑے بندے دی ہو سکتی ہے جڑا اللہ وال بلاندا ہوئے کہ اللہ وال بلان دا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ دی گواہیاں دیندا ہوئے کہ جدوں لا الہ الا اللہ دی گواہیاں دینیاں سنا تے نال نال آکھنا سو میں مسلمان ہاں تے عمل صالح دا پابند بھی ہوے لوگوں توحید سکھنی ہوے تے اپنی کتاب کو سکھو عمل صالح سکھنا ہوے تے نبی پاک نے کتاب دی سنت دے کو سکھو جڑا جڑا بندہ بھی توحید تے سنت دی گواہیاں دیندا دنیا تو ٹر گیا رب کائنات نے وتے جنت دا تیار کیتیاں نے رب دی رحمت تیار نے تے جدوں رب دی رحمت اللہ بندے قیامت دا دن وہ دیاں عزت تے اعلان واقعہ الحمدللہ اللهم صل على